اور پہلے جو بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے تو خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص ملک کے لیے آتے رہے۔ ان کی امت محدود ہوتی تھی، ان کا وقت محدود ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو یہ تمغہ دے کر بھیجا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے، قیامت تک جتنے آئیں گے، فرمایا کہ سب کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراجا منیرا کہا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا کہ آپ سراجا منیرا ہو، آپ چمکتے ہوئے سورج ہو۔ تو جب سورج نکل آتا ہے تو اس وقت لالٹینوں کی، دیا جلانے کی، یہ لائٹیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب باہر بازار کے اندر، باہر گراؤنڈ کے اندر اب دن کے وقت سورج بھی نکلا ہوا ہو، دھوپ بھی چمک رہی ہو، کوئی لائٹیں جلانا شروع کر دے تو دیکھنے والا اس کو پاگل سمجھے گا کہ یہ پاگل ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ چمک رہی ہے تو یہ کھلے میدان کے اندر لائٹیں جلا رہا ہے، ہر کوئی اس کو پاگل سمجھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کا سورج طلوع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب کوئی چھوٹے چھوٹے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کریں تو ایسے دعویٰ کرنے والے کو تم بھی پاگل سمجھنا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمائے کسی نبی کی ضرورت نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين